أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح. میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں، اللہ رب العزت جب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، جب اپنے بندوں کو چاہتا ہے تو اسے سیدھی راہ سجھاتا ہے اور دین کی باتیں سمجھاتا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ بندوں کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جب بندوں کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو انہیں دین کی سمجھ دیتا ہے، دین پڑھنے کے، دین سمجھنے کے، دین پر عمل کرنے کے. ہم سب تفسیر کی 37 آیتیں پڑھ چکے ہیں. اب آج انشاءاللہ اس کے آگے سے ہم پڑھیں گے. پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پچھلی جو آیتیں ہم لوگ پڑھے ہیں کل کے اسباق میں، ان آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی تھی کہ شیطان اپنا حربہ اور اپنی چال زور و شور سے چل رہا ہے، کہ کس طریقے سے، جس طریقے سے ہم مردود ہوئے ہیں اسی طریقے سے آدم کو بھی ہم یہاں سے نکلوائیں. یا یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان تو زمین پر آ چکا تھا پہلے سے، اس کو تو اللہ نے بھگا دیا تھا، جنت میں تو صرف آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا. تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناتوں اور شیطانوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جنت میں رہیں یا نہ رہیں، وہ کہیں بھی رہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتے رہیں گے. یا یہ کہ کسی بھی شکل و صورت میں، کسی کی ہیئت بنا کر وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو طاقت دی ہے. تو پچھلی آیتوں میں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا. یہ پیچھے جو آیتیں ہم تفسیر ہو چکی ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب اتاب کہا
مطلب سنے تھے، ایسی کوئی چیز پہلے سنے نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے، یہ سب تو انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ تو دنیا میں آنے کے بعد وہ بے چین ہو گئے اور فوری ہی معافی اور التجا کرنے لگے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کوئی سنگ دل نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی حضرت آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر خود ہی اپنی طرف سے توبہ کی آیات، یا یہ کہہ لیجئے کہ توبہ کے کلمات خود ہی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مرحمت فرمائی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف کیوں حضرت آدم علیہ السلام سے توبہ کروایا؟ آیات کے اعتبار سے تو ایسا لگتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، بلکہ حضرت حوا نے بھی توبہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کئی آیتوں میں عورتوں کو ان کا ذکر نہ کرتے ہوئے معنی طور پر ان کا ذکر کیا گیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی پردہ عورتوں کو چھپایا، کہ عورتوں کو اعلیٰ اعلان کہیں ذکر نہ کیا جائے اس طریقے سے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کلمات میں حضرت آدم اور حوا دونوں کا توبہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے توبہ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام ان کو دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اترنے کا پہلا حکم نازل کیا تھا تو وہ حاکمانہ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جب بخش دیا اور پھر ہدایت دی تو وہ حکیمانہ ہو گیا۔ بھیجنا حاکمانہ تھا، اور معافی کے بعد ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ حکیمانہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نے پیچھے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو بھیجنا تو حاکمانہ ہو گیا، اور یہاں اب انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہاں پیغمبر بنانا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ظاہر سی بات ہے یہ حکمت کی بات ہو گئی، تو حکیمانہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کب کس کو پسند کر لے کس کام کے لیے۔ تو آگے ہم جو آیتیں آ رہی ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پہلے لفظی ترجمہ پھر محاوری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا ہم نے کہا اهْبِطُوا تم اتر جاؤ، منہا یہاں سے، یعنی کہ جنت سے، جمیعا سب، کسی کو نہیں رکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں رکھنا ہے، جاؤ۔ فَإِمَّا پس جب، یَأْتِيَنَّكُمْ تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع سو جو چلا، جس نے اتباع کی، ہدایا میری ہدایت، فلا تو نہ، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، ہم نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صاف الفاظ میں یہ بات فرما دی کہ بھیجنا یہ الگ بات ہے، لیکن میں تمہاری ہدایت کے لیے اگر میں اپنے نبی کو بھیجوں گا
تمہاری ہدایت کے لیے، تو جو شخص ان کی بتائی ہوئی بات، ان کی لائی ہوئی شریعت، ان کو دی ہوئی کتاب کو مانے گا، ان کی پیروی اور اتباع کرے گا، اور میرا ہو کر اس دنیا سے آئے گا، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف یہ جاہ و جلال، مال و جاہ کی بنیاد پر خوف ہوتا ہے، کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اس راستے سے 4 پیسہ زیادہ کما رہے ہیں، اس میں 2 نمبر کی کمائی ہے، اس میں ہم لاکھوں کما لیتے ہیں، لیکن جیسے ہم راستہ بدل دیں گے، رسول کی اتباع میں آ جائیں گے، شریعت کو فالو کرنے لگیں گے، تو کیا ہوگا کہ یہ راستے ہمارے لیے بند ہو جائیں گے، ہمارا مال بڑھنا بند ہو جائے گا۔ تو جو شخص اس طریقے کا اگر سوچے گا، اپنے طرز پر وہ عمل کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کی دیگر تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی منمانی چلنے کی کوشش کرے گا، تو ان پر خوف بھی ہوگا اور وہ غمزدہ بھی ہوگی، ان کے مال ضائع ہونے کے بھی ان کا غم لاحق ہوگا، دیگر ٹینشن ہوں گے، بہت قسم سے ذہنوں میں باتیں چل رہی ہوگی، اس طریقے سے۔ لیکن جو اللہ کو مان رہا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانے گا اور اسی راستے پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل جب ہمارے پاس آئے گا تو وہ کسی طریقے کا اس کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں، کیونکہ خوف غم دو ہی چیز سے ہو سکتا ہے۔ اگر انسان جب ہر چیز اتباع میں کرے، جب اس سے غلطی نہیں ہوگی، تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے رہا ہے اچھا کرنے کی، اور جو اچھا کرتے کرتے اتنا اچھا کر جاتا ہے تو اس کو اللہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میرا رب میرا ایک بخش دے گا۔ لیکن خوف طارد ان پر ہوتا ہے جو غلط ہوتے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی صاف واضح طور پر بتلا رہا ہے کہ ڈر تو انہیں کو لائق ہوگا جو غلط تو راستے پر ہوں گے، جو صحیح کر رہے ہوں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھا دے، ہم کو سیدھا راستہ جتلا دے، بتلا دے۔ اس طریقے سے انسان سوچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کہ کفر کے معنی ہوتا ہے چھپانا، انکار کرنا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات، اولئک، وہی، اصحاب النار، دوزخ والے، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ خالد کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ دوزخ والے ہوں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے یہ بتلا رہا ہے کہ ہماری جو آیات آپ تک پہنچ رہی ہے، جو کتاب سے آپ کو بتائی جا رہی ہے، اللہ کی آیات، ان کو جھٹلانا یا ان پر شک کرنا، اگر آپ نے یہ شک اور یہ جھٹلانا بند نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ یہ جہنم ہوگا، اور جہنم وہ جگہ ہے کہ جو ایک مرتبہ چلا گیا کفر کی حالت میں، پھر اس کی واپسی نہیں ہے، اس لیے ہم فیہا خالدون۔ اگر یہ بھی ہو جاتا کہ ہم فیہا، وہ اس کے اندر رہیں گے، تب بھی بات پوری ہو جاتی تھی، لیکن ہم فیہا خالدون، خالد کے معنی ہمیشہ،
تو جو چیز ہمیشگی کے لیے ہو جائے تو وہاں سے ذہن ہی آگے کا سوچنا بند کر دیتا، کیونکہ یہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مومنین کو بھی ان جیسے کلمات، کفریہ کلمات سے بچنے کی توفیق عطا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرہبون۔ اگلی آیت، یا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ ایک تو یعقوب نامی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ بڑے پیار سے کہا تھا بنی اسرائیل، یعنی اللہ کے بندے۔ اس کے معنی ہو گیا بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ کے بندے۔ یہ عبرانی زبان ہوتی ہے، اس کو عبرانی زبان میں بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے اولاد یعقوب، اور یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ان کو جوڑا گیا ہے، تو اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، جو، انعمتو، میں نے بخشی، علیکم، تمہیں یا تم پر، وَأَوْفُو، اور پورا کرو، بعہدی، میرا وعدہ، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارا وعدہ، وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے، فرحبون، ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھے سے ڈرو۔ تو یہاں اس تفسیر میں جو بات ہے، پہلی بات تو وہی جو میں نے ابھی بتلائی تھی کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا تھا۔ لہذا اس مدنی صورت میں زیر نظر آیت سے آیت نمبر 143 تک، یعنی آگے جو آیتیں آتی رہیں گی، مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ 143 آیت تک مسلسل بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہوگا، کیونکہ سورت جو پیچھے پڑی ہے سورہ بقرہ، بقرہ کہتے ہیں یہ گائے کا، تو ایک واقعہ آگے پیش آئے گا، اسی گائے کے نام سے سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو یہاں سے جو بنی اسرائیلیوں کا دور چلے گا 143 تک، تو یہ سمجھ لیجئے کہ انہی کی بات ہو رہی، جب تک یہ واقعات پورے گزر نہیں جائیں گے تب تک آگے کسی کی بات نہیں ہوگی۔ تو مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے یہاں سے، جس میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے، ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر متنبہ بھی کیا گیا ہے۔
شروع میں ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے انعامات فرمائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، تو سب سے پہلے یہی یاد دلا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو کہ میں نے تم کو کتنی نعمتیں دی تھی، کتنی نعمتیں دی ہیں، اور تم ناشکری پہ ناشکری کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ان کو یاد دلایا کہ اللہ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ تھے یعنی کہ یہود، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل کی تھی۔ اگر وہ توریت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ماننے کو تو دور، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب توریت ان پر نازل کی تھی، جو ان کو ملی تھی، اس میں بھی وہ تحریف اور عدل بدل کرنا شروع کر دیے۔ لیکن انہوں نے توریت پر عمل کرنے کے بجائے ان میں منمانی تعویلیں شروع کر دی اور اس کے احکام کو بدل ڈالا، کچھ کا کچھ کر ڈالا، چونکہ اس طرز عمل کی وجہ یہ تھی کہ حق کو قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے ہم مذہب لوگوں کا ڈر تھا کہ وہ کہیں ان سے بدظن نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ مخلوق سے ڈرنے کے بجائے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اوپر والی جو آیت فرمائے تھے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کہ وہ لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو کسی کی بدگمانی سے، کسی کے بدظن ہونے سے، کسی کے ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ کے لیے اگر کوئی ناراضگی کسی سے رکھتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کے وقت اگر کوئی آڑے آتا ہے تو اس سے دشمنی لی جا سکتی ہے اللہ کے لیے۔ یہاں صاف طور پر واضح بات ہو رہی ہے، اگر ہم اللہ کے احکام کو پورا کرنے جا رہے ہیں اور اگر کوئی اس میں مداخلت کرتا ہے یا اس سے غافل کرنا چاہتا ہے اور یہ کہہ دے کہ اگر ابھی تم یہ سب کام کرو گے تو میں جا رہے ہو یا پھر میں جا رہا ہوں اور پھر میں کبھی نہیں مل سکتا، تو اس صورت میں ٹھیک ہے بھائی آپ جائیے، راستے کھلے ہیں، جا سکتے ہیں۔ ہم اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو چھوڑ کر ہم آپ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اور اگر دیکھا جائے صرف اسی وہم و گمان میں، اسی خوف میں کہ ہم لوگوں کا ساتھ دے دیتے ہیں اور اللہ کے احکام کو، اللہ کے ڈر کو ہم اپنے دل سے نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی عبادت اور اللہ کی ریاضت چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم دوسرے کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ آنا نہ بند کر دے، کہیں اس سے رشتہ نہ ٹوٹ جائے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ خوش رہے اور اللہ کے حکام ٹوٹ جائے چلے گا۔ تو نعوذ باللہ جب ایسے ہماری سوچ بن جائے گی، اس طریقے سے ہم بن جائیں گے، تو ہمارے اندر انسان کا خوف بیٹھ جائے گا اور اللہ کا خوف نکل جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے کوسوں دور ہو جائیں گے اور ہم تباہی کے دہانے پر آ جائیں گے، اور پھر شریعت کی چھوٹی چھوٹی، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہماری زندگی سے نکلنا شروع ہو جائے گی، اور پھر ہم
انہی بنی اسرائیلیوں کی طرح ہو جائیں گے کہ لوگوں کے بدگمانی سے، ان کے طعن سے ہم بچنے کے لیے خوف کھانے لگیں گے، ہم اللہ کے حکم کو توڑنا آسان کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے اگر انسان جب سوچے گا تو پھر اللہ سے رشتہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہی ڈر رہے تھے کہ عوام یعنی لوگ کہیں بدگمان نہ ہو جائیں، وہ لوگ سے ڈر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت اچھے انداز میں کہا، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، سو چاہیے کہ تم ہمیں سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقا تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، اول کافر پہلے کافر، بھی اس کے، ولا تشترو اور عوض نہ لو، بآیاتی میری آیات کے، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، وإیایا اور مجھ ہی سے، فاتقون ڈرو۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی توریت کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یعنی یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے، یہ قرآن شریف، اس میں اس کتاب کا بھی ذکر ہے، یعنی تورات کی جو تصدیق کر رہا ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز ہے نہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم اس میں رد و بدل کر دیے ہو، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی بتلا رہا ہے کہ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی توریت کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ تو بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی، اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم انہیں جھٹلانے کے بجائے دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک اس لحاظ سے کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے یہ کتابیں اللہ ہی کی نازل کی ہوئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے ان میں کافی رد و بدل کر ڈالا، جس کی حقیقت قرآن نے واضح فرمائی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں تو ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے، یہ کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم جو باتیں کہہ رہا ہے، جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، وہ توریت بھی اسی چیز کی دعوت دے رہی، لیکن یہ اس سے غافل تھے سمجھنے سے۔ اور دوسرے، قرآن اس حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کی کتابوں میں آخری نبی کی تشریف آوری کی جو پیشن گوئیاں کی گئی تھی، قرآن کریم نے انہیں بھی سچ کر دکھایا۔
تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے ان پر ایمان لاتے، کیونکہ ایک ہوتا وہ ہے کہ عرب کے لوگ کیا تھے، ان پر تو کتابیں تھی نہیں، لیکن مدینہ میں جتنے لوگ تھے وہ یہود تھے اور عیسائی تھے، اور سب کے پاس کتابیں تھیں، اور اس کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی تھا، پیشن گوئیاں بھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم انکار کر دو گے جبکہ تم جانتے بھی ہو، تم پڑھے بھی ہو، تم تعلیم یافتہ ہو، اور جبکہ مکہ کے لوگوں کے لیے امیین کا لفظ آیا، بیچارے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اگر تم لوگوں نے انکار کر دیا تو باقی کے تمام لوگ جو انکار کریں گے ان کا وبال جو ہوگا، جو ان کے گناہ ہوں گے وہ تم ہی پر آئیں گے۔ اس لیے تمہیں جس چیز کا علم ہے اس کو چھپائیے نہیں، بلکہ اس کو اقرار کریے، اس کو مانیے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے ہیں، اس رفتار سے یہود ایمان نہیں لا، بلکہ وہ بیچارے جو بت پرستی کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کو بناتے تھے، وہ تو اسلام فٹافٹ لا رہے ہیں، لیکن یہ یہود اور نصارہ، یہود توریت کو ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان بت پرستوں سے بھی زیادہ پیچھے ہو گئے، اور اس طرح گویا کی بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب کرنے میں پیش پیش ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو فرما رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ اگر تم پہلے انکار کرنے والے ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں اس کا علم ہے، تو یاد رکھیے جتنا گناہ ہوگا، جتنے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، سب کا وبال تم پر پڑے گا۔ مفسرین اکرام نے اس سے ایک بات یہ نکالی ہے کہ جب کوئی شخص کوئی برائی ایجاد کر کے جاتا ہے تو جب تک اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے، اس برائی پر، اس کا گناہ، جو شخص سب سے پہلے گناہ کر کے راستہ کھولا ہے، اسی پر اس کا وبال جاتا رہے۔ اسی طریقے سے جو شخص نیکی کا کوئی راستہ کھول کر جاتا ہے اور اس پر لوگ چلتے رہتے ہیں، تو جب تک لوگ اس پر چلتے رہیں گے اس کا ثواب اس پہلے شخص کو پہنچتا رہے۔ تو اس طریقے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ کیا ہوا کہ منکر بن گئے، وہ لوگ قرآن کا انکار کرنے لگے، نبی کا انکار کرنے لگے۔ بعض یہود کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتٍ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اس بات سے بھی پھٹکار لگائی کہ تم لوگوں کے خواہشات کے مطابق اس کتاب کے اندر رد و بدل کر دیتے ہو۔ جیسے ہوتا ہے کہ صاحب ثروت لوگ پہنچے اور کہنے لگے کہ یہ ایسا کریے، تھوڑے سے اس میں رد و بدل کر کے کچھ جائز طریقہ اختیار کریے، جائز طریقہ نکالیے، جواز کا فتویٰ دیجیے۔ تو وہ لوگ کچھ پیسہ لے کر اس کے اندر رد و بدل کر کے اس کو جائز قرار دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ایسا بھی نہ کریے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھیجا اور یہ بھی بتلایا کہ جائیے ان کے پاس ان تمام چیزوں کا ذکر ہے، اور اور اس کتاب کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ تو میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، یہ اللہ فرما رہا ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ۔ نہ حق کو چھپانا چاہیے، نہ حق اور باطل کے درمیان گڈمٹ کرنا چاہیے، یعنی ملاوٹ کرنا چاہیے، خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی قیمت پر اگر کوئی شخص صاحب ثروت یا کسی بڑے محکمہ کا انسان، محکمے کے لوگ اگر آتے ہیں اور کسی طریقے سے کوئی مسائل دریافت کرتے ہیں، تو ان کو پیش نظر رکھ کر مسئلہ نہ بتایا جائے، بلکہ جو حق ہے، جو شریعت کا فیصلہ ہے، وہی ان کو بتایا جائے، ورنہ پھر گمراہی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ ملاؤ، الحق حق، بالباطل باطل سے، وَتَكْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ، الحق حق، وَأَنْتُمْ، جبکہ تم، تعلمون، جانتے ہو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، اور نہ حق بات کہو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ قرآن کریم میں ان کی باتیں ہو رہی ہیں، یہود اور نصارہ کی، کس اس طریقے سے انہوں نے حق کو جان کر، حق کو پہچان کر، اور اس کتاب کے اندر اس نبی کا بھی ذکر ہے، اس کو بھی وہ جانتے تھے، لیکن وہ اگر اس چیز کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے انکار کرنے والے اگر ہو جاؤ گے، یہ جو بت پرست ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ بیچارے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ یہ صاحب علم کے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ جب تم صاحب علم ہوتے ہوئے تمہارے پاس کتاب بھی ہے، تم عیسیٰ اور توریت کو لے کر چل رہے ہو، تو پھر اگر تم ہی سب راستے غلط کر دو گے، پکڑ لو گے، تو باقی کے پیچھے کے لوگ جو ہیں وہ تو غلط راستہ پکڑ ہی لیں گے، تو سب کا وبال تم پر ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَأَقِيمُوا، اور تم نماز قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا، اور تم ادا کرو، الزَّكَاةَ زکات، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور نماز قائم کرو، اور زکات ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں ایک بات یہ ہے، رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ پہلے جو یہودی نماز پڑھتے تھے اس میں رکوع نہیں ہوتا تھا، سجدہ تو ہوتا تھا لیکن رکوع اس میں نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریے، کا مطلب یہاں ہے اس طریقے سے، یہاں جمع کا جو صیغہ آیا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جماعت کا بھی ذکر موجود ہے، کیونکہ الگ الگ اگر کوئی نماز کا یہ ہوتا ذکر تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نہ ہوتا۔ تو اس وجہ سے یہاں جماعت سے بھی نماز پڑھنے کا ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، أَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، النَّاسَ لوگ، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو،
وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ کیا تم دوسرے لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ تو یہاں یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ بعد نصیحت خواں ایسے ہوتے تھے، نصیحت کرنے والے، کہ جیسے کسی شرابی کے مجلس میں گئے، وہاں جا کے خوب لمبی چوڑی تقریر کی ہے، اس کے بعد دوسرے دن انہی لوگوں کے ساتھ ملوث ملتے تھے، انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، انہی کے مجلس میں بیٹھ کے شراب نوشی کرتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، جبکہ تمہیں اس معلوم بھی ہے، اور یہ معلوم صرف کوئی ہوائی نہیں ہے، بلکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تم تم عقل مند ہو، تو کیا اس کی عقل نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم ایک طرف دوسروں کو اچھائی کی دعوت دے رہے ہو، اپنے آپ کو کیوں بھول جا رہے ہو؟ تو ان کی سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ وہ اچھائی کی ایک دن دعوت دیتے تو دوسرے دن اسی اچھائی کو توڑ کر اس برائی وہی کرتے ہوئے ملتے تھے۔ سب سے بڑا گناہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو نماز کا حکم دے، لیکن ہم نماز کے وقت چوراہے پہ ٹہلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ ایسا نہ کریے، اپنے آپ کو بھی دیکھیے، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ تم کتاب پڑھ رہے ہو، لوگوں کو دعوت دے رہے ہو اچھائی کی، لیکن تم خود اپنے اپنے برائی میں ملوث کیے ہو۔ وَاسْتَعِینُوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے سب تو ہوتا ہے، لیکن آگے دیکھیے، وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، وَإِنَّهَا، اور وہ، لَکَبِیرَةٌ، بڑی دشوار، الا مگر، علی پر، خاشعین، عاجز کرنے والے، عاجزی کرنے والے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ تو نماز دیکھنے میں تو ایک بھاری فعل لگتا ہے کہ کیسے وضو کریں گے، خاص طور سے ٹھنڈی انڈی کے موسم میں دیکھیے، لیکن جن کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے، جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، جن کو خوف خدا طاری ہے، ان کے لیے نماز تو کیا، رات بھر کھڑے رہنا ٹھنڈی کے موسم میں کوئی دشواری نہیں، کیونکہ اللہ کے شوق میں، اللہ کی یاد میں وہ کھڑے ہیں۔ اور انسان کو جب کسی کی یاد کے اس پہ بات آ جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی چیز دشواری مانے نہیں ہوتی۔ اگر ایک ماں ہے، اپنی سگی اولاد کے لیے کتنی بھی ٹھنڈک ہو، اگر وہ کسی جگہ ملنے کے لیے بلائے تو ماں دوڑتے ہوئے جائے گی، کیونکہ یہاں دشواری نہیں ہے، یہاں ممتا غالب ہے۔ اور جب ممتا کسی کی غالب آ جاتی ہے یا محبت کسی پر غالب آ جاتی ہے تو باقی کی تمام پریشانیاں پہ چدر پڑ جاتی ہیں، پھر اس کو سفر لمبا نہیں لگتا، اس کو راستے کے کانٹے سے، کنکر سے کوئی دقت پیش نہیں آتی، ٹھنڈک سے کوئی پیش نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اگر دل کے اندر ہے، اللہ کی محبت ہے دل کے اندر، تو کسی طریقے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اور ہاں، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، تو نماز اور صبر سے، مطلب یہ کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو اور صبر بھی کرو۔ ایسا نہیں بس نماز سلام پھرتے ہی فوراً کام ہو جائے، نہیں، اب صبر کریے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نماز پڑھ لی ہے، اب اس کے آنے کا انتظار کریے کہ اللہ کی مدد آئے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، الذین، وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ، ملاقو، روبرو ہونے والے، ربہم، اپنے رب کے، وانہم، اور یہ کہ وہ، الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹنے والے، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو الذین کے پیچھے سے آیت دیکھیے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، تو یہاں سے اس کو جوڑیے، الذین یظنون، تو جو لوگ، یہ چیزیں ہیں جن کے اندر خشوع و خضوع ہے، جن کے اندر ڈر ہے اللہ کا، تو ان کے اوپر نماز کبھی دشوار نہیں ہو سکتی، کیونکہ الذین،
کیونکہ ان کو گمان اس بات کا ہے، کس بات کا؟ کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے. انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے. تو ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، شاید کہ وہ آخری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تھی، صرف وہی بچے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو اعلان ہوا کہ کوئی ایسا انسان بتائیے جو صحابہ کرام سے ملاقات کی ہو. تو ان کا نام شاید حضرت ابو حازم تابعی سلیمان ابن عبد الملک کے دربار میں، یعنی کہ ان کا نام ابو حازم تابعی تھا. بہت بڑے اللہ والے تھے، کیونکہ یہ صحابہ سے ان کا رشتہ تھا. صحابہ ان کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں، ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی ہو. اور تابعی ان کو کہیں گے جو صحابہ سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہونا ضروری ہے. یعنی صحابہ ان کو کہیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو. تو ان سے ایک بات عبد الملک بن مروان نے، عبد الملک نے کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ ملزم کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، یعنی کہ ابو حازم نے، کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی مہمان جب گھر پر آتا ہے دور دراز سفر سے تو اس کا استقبال کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے تو بہت شوق سے لوگ استقبال کرتے ہیں کھڑے ہو کر، خوش ایک دم. تو کہنے لگے کہ نیک بندے کی صورت یہی ہوگی کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہوگا وہ اس طریقے سے اس کا استقبال ہوگا، وہاں کوئی خوف اس کے لیے غم نہیں ہوگا. اور کہنے لگے اچھا پھر گنہگار کیسا جائے گا؟ کہنے لگے ایسا جیسے بھگیڑا غلام، کہ اس کو جب پکڑ کے آقا کے سامنے لایا جاتا ہے تو چھپتا پھرتا ہے، پیچھے لوگوں کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے کہ کہیں آقا کی نگاہ نہ پڑ جائے. تو اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے جو آج یہاں دنیا میں اللہ کا خوف رکھ کر اللہ کی عبادت، اس کی ریاضت کر لیں گے، کل وہ اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھیں گے. وہ شوق ہوگا کہ ان کے اللہ تعالیٰ جلدی سے ہمارا فیصلہ کرے، ہمیں جنت دے. اور جو مجرم ہوگا، جو دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزارا ہوگا، نماز چھوڑ کر، زکوٰۃ چھوڑ کر، اور یہ دیگر ارکان جو ہیں 5 ارکان اسلام کے، ان کو چھوڑ کر جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ حقیقت معنوں میں بہت ہی خسارے کی، بہت ہی خسارے کا سودا کر رہے ہیں اللہ سے. اور کل کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہاں پیشی ہوگی تو نہ جانے کس طریقے سے کون سا منہ لے کر حاضر ہوں گے. اللہ ہم سب کو بچائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور وہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیونکہ جس کو یہ گمان ہو جائے کہ ہم تو یہاں کتنے دن رہ لیں لیکن ہمیں ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو وہ اس طریقے سے کوئی غلط فعل نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی کئی سنے باتوں پر عمل کی توفیق دے. کسی کوئی اگر سوال ہو تو پوچھ لیں. کسی سے کوئی سوال ہے؟ جی. وعلیکم السلام. جی بتائیں. بتائیں.
हिंदी किताब अभी है क्या इस दुनिया में? मैम आप वो आवाज आपकी बिल्कुल आ ही नहीं रही है, बस आवाज माइक से। तौरेत, जबूर, इंजील किताब अभी इस दुनिया में है क्या सर? देखिए, तभी तो ये किताबें हमने कभी देखा नहीं अभी, लेकिन ये है कि उसके नुस्खे कुछ जरूर बरकरार होंगे, कहीं ना कहीं तो रखे हैं ही हैं। लेकिन उनके तमाम चीजों का जिक्र कुरान ने पहले से ही बता दिया है, जिसकी जरूरत से उसका देखना कोई वो नहीं है कि उसको देखना जरूरी हो सकता है कि कहीं कोई नुस्खा हो, लेकिन ये भी इम्कान है कि वो नुस्खा जैसे कि बाद के लोगों ने उसके अंदर रद्द बदल कर दिया, क्या हकीकत है क्या गलत है, ये इसका भी इम्कान है। इसलिए उसको देखना या फिर जानना कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो किताबें दी गई हैं उसको हक मानना और उस पर ईमान रखना ये जरूरी है सबको। जी ठीक हो है, सकता है कि जजाकल्ला। कहीं रखी हो, क्योंकि बाहर मुल्कों का सफर होता है तो इंसान देखता है। अब यहाँ चार दीवारी के अंदर रहकर तो ऐसा अभी सुनने में नहीं आया। हो सकता है कहीं हो किसी बड़ी लाइब्रेरी में। जी, अभी क्रिश्चियन जो बाइबल पढ़ते हैं ना, वो क्या किताब है? मतलब ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतरा है ना, ऐसा किताब है क्या वो? अब देखिए, उसके अंदर भी तो ऐसा नहीं है कि जिक्र नहीं है। कोई सी भी देखिए, दीगर मजाहिब की जितनी भी किताबें हैं मेन मेन, उन तमाम किताबों के अंदर मोहम्मद का जिक्र है, जी और इस चीज का भी जिक्र है कि वो इस दावत को देंगे। लेकिन अब ये अलग बात है कि उसके अंदर तरदीद उन लोगों ने क्या की है, क्योंकि हमें सिर्फ इतनी ही किताबें बताई, तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान मजीद, चार किताबें बरहक हैं। इसके अलावा कोई किताब, कोई सहीफे का जिक्र कहीं नहीं मिलता। या फिर तो जी वो सहीफा जो नाजिल भी हुआ है तो किस किस तरीके से, कितना नाजिल हुआ, ये भी नहीं पता है किसी को। तो इसलिए सिर्फ इसी चार पर ध्यान दें। अगर हाँ, मुताले की अगर किसी को पढ़ा लिखा हो उस जबान में, तो उसका मुताला करके उसके अंदर से इल्म ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी किताब से इल्म नहीं सीख सकते। जो अच्छी बातें होती हैं उनको अख्ज़ करना चाहिए, जो बुरी बातें होती हैं उनको छोड़ देना चाहिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही। ठीक है, जजाकल्ला खैर। जी, तो खत्म करें। ठीक है, कोई सवाल नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला का बहुत लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आप सबको कीमती वक्त निकालने की तौफीक दी, और हम सबको भी। तुम आप भाई बहनों और माओ को बहुत शुक्रगुजार हैं। बस इसी दुआ के साथ हम ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुक व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्न अज़ाबक बिल कुफ्फारि मुल्हिक।